نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام و قیام ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا، 21واں روزہ ہم اختیار کر رہے ہیں اور آج پہلی طاق رات ہم نے گزاری ہے۔ قرآن کریم میں سورت ہے القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اتفاق دیکھیے قرآن کریم کا اعجاز، اس سورت میں 30 الفاظ ہیں اور 114 حروف ہیں۔ قرآن کریم کی سورتیں 114، مہینے کے دن زیادہ سے زیادہ 30 ہوتے ہیں۔ ذکر اس رات کا اور قرآن کریم کے نزول کا، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں، اور تم نے کیا جانا کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یہ ادرا ادری درایت سے، اندازے سے، اٹکل سے جاننا۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اندازے سے نہیں بلکہ ہمارے بتانے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح اللہ کی طرف سے ہر امر کے ساتھ، سلامتی ہے اور وہ فجر کے طلوع ہونے تک۔ میرے پیارے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ فرمایا اس میں ایسے بھی عبادت گزار گزرے کہ وہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ اگر 1000 مہینے کے سال بنائیں، 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو ہماری عمر ہی اتنی نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی 200 سال 400 اس سے زیادہ بھی عمر ہوتی تھی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کی اوسط عمر، ایوریج ایج 60 اور 70 کے درمیان ہے، بٹوین 60 اینڈ 70۔ ہر ایک کو جہاد کا موقع بھی نہیں ملتا، تو کل قیامت کے دن بنی اسرائیل کے وہ عبادت گزار اجر و ثواب میں بڑھ جائیں گے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی امت کا خیال آیا۔ ادھر آقائے نامدار کے دل میں خیال آیا، ادھر جبریل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے انعام لے کر آ گئے، محبوب آپ کی امت کے لیے ایک رات ہم ایسی عطا کر رہے ہیں جو 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہتر۔ آپ کے امتی وہ مزدور کے کام کریں تھوڑا، اجر و ثواب پائیں زیادہ۔ یہ ایک رات جاگ کر عبادت میں گزار لیں
تو ان کو وہ ثواب ہم عطا کریں گے جو بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کو 1000 مہینہ مسلسل عبادت کرنے میں ملتا تھا، اس سے زیادہ ملے گا آپ کی وجہ سے آپ کے غلاموں کو۔ کتنی بڑی نعمت ہے امت مصطفیٰ میں ہونا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے رسولوں کے بھی سردار ہے، ساری کائنات کے تاجدار ہیں، ہمیں ان کی نسبت حاصل یہ معمولی بات نہیں۔ حکم ہوا کہ یہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے، 3 عشرے ہیں، 10 دنوں کو عشرہ کہتے ہیں، تو آخری عشرہ یعنی تیسرا عشرہ 20 رمضان کی شام سے مغرب کے بعد شروع ہو کر یہ چاند نکلنے تک، اگر وہ 29ویں کو چاند ہو جائے گا ثواب 30 ہی کا ملے گا۔ اعتکاف 9 دن کا ہوا مگر ثواب 10 دنوں کا ہی ملے گا۔ یہ بھی کرم کی باتیں ہیں۔ تو یہ عشرہ ہے، اس میں طاق اور جفت، طاق کہتے ہیں آڈ کو انگلش میں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں، ایک رات جاگیں ایک رات آرام کریں۔ اس رات میں قرآن اترا، زمانے کو عزت حاصل ہوتی ہے اس میں ہونے والے اہم واقعے سے۔ تو اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ نزول قرآن، کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اندازہ کیجئے جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ افضل ہو گیا، جس رات میں نازل ہوا وہ رات افضل ہو گئی، تو جس سینے پہ نازل ہوا وہ کتنی شان والا ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا ہوگا۔ قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین آتے تھے، آیت پڑھ دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنا دیتے تھے۔ انزلنا کا لفظ ہے انزال اور تنزیل، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، میں اپنے ناظرین و سامعین کو بتاؤں۔ انزال کے معنی ہوتے ہیں یک بارگی، یک دم، پورا نازل ہونا، اور تنزیل کے معنی بتدریج، جس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہہ لیں، آہستہ آہستہ۔ تو قرآن کریم کا مکمل انزال تو نبی پاک پر ہوا، نزلہ علی قلبک، قرآن میں بیان موجود۔ جس آیت کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا جبریل امین آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے، آپ وہ آیت پڑھ دیتے۔ قرآن کریم کی ترتیب توقیفی ہے، یہ لفظ یاد کر لیجئے، توقیفی، یہ کسی انسان کی لگائی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے یہ آیت اس آیت کے ساتھ لگائیں جہاں، تو یہ اللہ کی طرف سے ترتیب ہے۔ خود اس نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ رات نزول قرآن کی رات، ممکنہ طور پر وہ 21 ہے یا 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ ہمیں ہر رات کو جاگنا ہے، ذہن میں رہے۔ ہم نے عشاء کی نماز مردوں نے باجماعت پڑھ لی، فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، رات میں کسی قدر بھی جاگ لیے ثواب مل جائے گا۔ پوری رات جاگیں گے بہت زیادہ ملے گا۔ اپنی تقریبات کے لیے، اپنے کاموں کے لیے جاگتے ہیں، یہ تو انعام ملا ہے، یہ تو کرم ہوا ہے۔ اندازہ کیجئے 1000 مہینہ مسلسل محنت کر کے جو ثواب نہیں پا سکے بنی اسرائیل والے، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو وہ بن مانگے رب کی طرف سے ملا، کتنا بڑا انعام۔ تو یہ ضائع کرنے والے لمحے نہیں ہیں۔
اور یہ شروع ہوتے ہیں غروب آفتاب سے طلوع صبح تک، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک، پوری رات ایک ایک لمحہ۔ اس ایک رات میں آپ نے جو بھی عبادت کی اس کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خیر الامم کا لقب دیا گیا ہے، بہترین امت۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر ہستی ہیں پوری کائنات میں، خیر البشر، سید البشر، افضل البشر، بے مثل و بے مثال بشر، نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ۔ یہاں ایک بات سن لیجئے، ہم کسی بھی نبی کو ادنا نہیں کہتے، اپنے نبی کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ سارے نبی محترم ہیں، بڑی شان والے ہیں، مگر ان میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، سب سے زیادہ شان والے بھی ہیں۔ تو یہ جو راتیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، اس رات میں رب کو پکاریں کہ وہ ہم پر کرم فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، یا بدیع السماوات والارض، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے ہمیں دعا تعلیم فرمائی، وہی ہم دہراتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے، تو بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ الہ العالمین، جتنے لوگوں نے بھی جاگ کر عبادت کی، ان کی عبادت کو قبول فرما۔ مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت 21 رمضان شروع ہو رہا ہے، ان کی برکت سے ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھ گئے ان کو صحیح اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی، شب قدر میں جو لوگ نوازے جائیں ہمیں ان میں شامل فرما، ہمیں محروموں میں سے نہ رکھ، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر کرم فرما دے، ہمارے وطن کی خیر فرما دے۔ یا اللہ کریم، امت مسلمہ کی خیر فرما دے۔ الہ العالمین، ہمیں رمضان کی ہر ساعت کی برکت عطا فرما، ہم سب کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ الہی خیر فرما دے، فضل فرما دے، رحم فرما دے۔ الہ العالمین، جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔